السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ اس سے قبل ہم نے اپنے نصاب میں شامل مختلف تنقیدی دبستانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ مختلف تنقید کے جو دبستان ہمارے نصاب میں شامل ہیں ان کو پڑھا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ اس بات سے واقف ہیں کہ ہمارا جو پیپر ہے وہ ادبی تنقید کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا نمبر 10 ہے، اور یہ میں اس لیے اعادہ کر رہا ہوں کہ پچھلے لیکچر میں ایک بہت بڑا وقفہ قائم ہوا تھا، اور اس وقفے کے بعد ہم آج یہ لیکچر لے رہے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ پچھلے ویڈیو میں جو کچھ ہوا، پچھلے لیکچرز میں جو کچھ ہوا ہے، اس کو ایک بار دہرانے سے یقیناً آپ کو پچھلی باتیں یاد آ جائیں گی۔ ہمارے نصاب میں ادب کی تعریف، اس کے بعد تنقید کی تعریف، اس کی ضرورت و اہمیت کے ساتھ ساتھ اردو تنقید کے جو قدیم سرمایہ ہے، اور اس قدیم سرمایہ کے ساتھ ساتھ تنقید کے جو مختلف دبستان ہیں، ان تمام دبستانوں میں سے تقریباً 5 دبستانوں کو نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ آپ واقف ہیں؟ دیکھیے طلباء، میں پچھلی باتوں کو بہت ہی مختصر طور پر بیان کرتے ہوئے دبستانوں پر آنا چاہتا ہوں تاکہ بہت زیادہ وقت ہمارا صرف نہ ہو۔ ماضی میں ہم نے سب کچھ پڑھا ہے، لیکن وقفہ قائم ہوا اس لیے میں اس کو دہرا رہا ہوں۔ ادب اصل میں فنون لطیفہ کی ایک شاخ ہے جس کا مقصد قاری کو مسرت پہنچانا ہے، اور اردو ادب میں ادب کی 2 مختلف صنف ہیں، ایک شاعری ہے اور دوسرا نثر ہے۔ اب ادب میں شاعری کے طور پر جو کچھ بھی لکھا گیا، چاہے نظم ہو، چاہے غزل ہو، چاہے مرثیہ ہو، اور چاہے جو کچھ بھی ہو، مثنوی ہو، مرثیہ ہو، رباعیات ہو، حمد ہو، نعت ہو، جو کچھ بھی ادب میں لکھا گیا ہے شاعری کے اعتبار سے، یا پھر نثر میں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نثر میں بھی اس کے 2 مختلف اقسام ہیں، ایک افسانوی ادب ہے اور دوسرا غیر افسانوی ادب ہے۔ یہ دونوں اقسام میں، افسانوی ادب میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہانی کی مختلف قسمیں افسانوی ادب میں شامل ہیں، اور غیر افسانوی ادب میں خطوط نویسی ہے، سفر نامے ہیں، انشائیہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو کچھ بھی ہیں، اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے، یعنی شاعری اور نثر میں جو کچھ بھی لکھا گیا اس کو جانچنا پرکھنا بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ جو کچھ بھی لکھا جاتا ہے وہ سب کا سب ادب کہلایا نہیں جاتا ہے۔ آٹو پہ کچھ اشعار لکھے جاتے ہیں، کیا وہ اشعار کہلاتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اشعار کہلائے جائیں۔ لاہوری پر بھی کچھ اشعار لکھے جاتے ہیں، وہ بھی جو ہے ادب کی تعریف میں یا اشعار کی تعریف میں نہیں آتے ہیں، یا کچھ آتے بھی ہوں گے، لیکن جو اصول ہوتے ہیں ان اصولوں پر بہت سارے اشعار کھڑے نہیں اترتے ہیں۔ تنقید کے اصل معنی ہیں کسی چیز کو جانچنا، پرکھنا اور اس کی قدر و قیمت متعین کرنا۔ لفظی معنی میں کھرے اور کھوٹے میں جو فرق ہوتا ہے اس کو تنقید کہتے ہیں۔ اب ادب میں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے، ادب کو جانچنا، پرکھنا اور اس کی قدر و قیمت متعین کرنے کا نام جو ہے ادبی تنقید کہلاتا ہے۔ تو ایک رہا ادب فنون لطیفہ کی قسم ہے۔ فنون لطیفہ کی 5 اقسام ہیں، جیسے فن مصوری ہے، فن موسیقی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے ادب بھی جو ہے فنون لطیفہ کی ہی ایک قسم ہے۔ اور فنون لطیفہ کا اصل مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ قارئین کو، سامعین کو جو ہے مسرت پہنچانا ہوتا ہے۔ سنگ تراشی بھی جو ہے فنون لطیفہ کی ہی ایک قسم ہے۔ تو ادب میں جو کچھ بھی لکھا جاتا ہے اس کو جانچنے اور پرکھنے کا کام ادبی تنقید کرتی ہے۔ تنقید کسی بھی فن کے اصل مقام کو، اس کے مرتبہ کو متعین کرنے کا نام ہے۔ اب ضرورت کیا ہے تنقید کی؟ تو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ بہت کچھ لکھا جاتا ہے،
ہر انسان کچھ نہ کچھ کاوشیں کرتا ہے لکھنے کی، جو لکھنے کے فن سے واقف ہے، لیکن جو کچھ بھی لکھا جاتا وہ تمام کا تمام ادب نہیں کہلاتا ہے۔ افسانے، دیکھیے افسانے کے اصول ہیں، داستان کے اصول ہیں لکھنے کے، ڈرامے کے اصول ہیں لکھنے کے، ہاں شاعری کے لکھنے کے اصول ہیں، نظم کا کچھ قافیے کی بنیاد پر جو ہے شاعری کی اصناف کو ہم متعین کرتے ہیں، قصے کی بنیاد پر جو ہے ہم نثر کو متعین کرتے ہیں، افسانوی ادب کو متعین کرتے ہیں۔ تو جو کچھ بھی لکھا گیا ہے وہ تمام بنیادی اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس کو جانچنا، اس کو پرکھنا ضروری ہے۔ کوئی بھی آدمی کچھ بھی لکھ دیا اور ہم اس کو ادب کی قسم تصور کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ادب کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے اور اس کے بعد اس کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کا ادب میں کیا مقام ہے، کیا اسٹیٹس ہے، کتنا معیاری ہے، کتنا غیر معیاری ہے، کتنا ادب کے اصولوں پر اترتا ہے، یہ سب جانچنے پرکھنے کے لیے تنقید کی ضرورت محسوس ہوئی، ادبی تنقید کی ضرورت محسوس ہوئی، اور اسی کے تحت مختلف دبستان وجود میں آئے ہیں۔ اب بات یہ آتی ہے کہ اردو تنقید کے سرمایے کیا کیا ہیں۔ اردو زبان میں تنقید کا شعور کب بیدار ہوا؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ زبان ادبی لحاظ سے پروان چڑھی، تب سے ہی تنقید کا شعور اردو میں رہا ہے۔ اردو میں ایسا باضابطہ تنقید اس نقطہ نظر سے تنقید نہیں کی گئی۔ شعراء کے جو ڈائریاں ہوتی تھی یا ان کے جو تذکرے لکھے جاتے تھے، اس میں شاعری سے متعلق باتیں لکھی جاتی تھی، یا کہیں پر مشاعرہ منعقد کیا گیا ہے تو مشاعرے کے تعلق سے معلومات لکھی جاتی تھی، فلاں شاعر آئے تھے، فلاں شاعر نے اپنا کلام پڑھا اور اس قسم کا کلام لکھا گیا تھا، لوگوں نے پسند کیا، لوگوں نے پسند نہیں کیا، تمام باتیں جو ہے اس میں شامل ہوتی تھی۔ تو یہی تذکرے جو ہے اردو تنقید کا قدیم سرمایہ کہلاتا ہے۔ ویسے اردو تنقید کی سب سے پہلی کتاب جو ہے حالی نے لکھی ہے، مقدمہ شعر و شاعری۔ مقدمہ شعر و شاعری اردو تنقید کی پہلی کتاب ہے اور اردو کے پہلے باضابطہ نقاد کے طور پر حالی کا نام لیا جاتا ہے، جنہوں نے اپنی کتاب میں اشعار کس طرح ہونا چاہیے، شاعری کس طریقے سے لکھنا چاہیے، شاعری لکھنے کا مقصد کیا ہے، اس کے اصول کیا ہیں، اس کے ضوابط کیا ہیں، تمام باتوں کا انہوں نے احاطہ کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے اردو ادب کی تنقیدی پہلی کتاب مقدمہ شعر و شاعری ہے، اور اردو ادب کے پہلے نقاد جو ہے وہ حالی رہے ہیں۔ اب تنقید کے مختلف دبستان ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے مختلف دبستانوں کو پڑھا ہے، دیکھا ہے۔ ان میں ہمارے نصاب میں تقریباً 5 جو ہے دبستان شامل ہیں۔ ایک رومانی تنقید، دوسرا ہے ترقی پسند تنقید، تیسرا ہے جمالیاتی تنقید، چوتھا ہے سائنٹیفک تنقید، اور 5واں ہے نفسیاتی تنقید۔ اب یہ جو مختلف دبستان وجود میں آئے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، ادب کو جانچنے اور پرکھنے کے اپنے اپنے اصول ہوتے ہیں، اور ان اصولوں کی بنیاد پر ادب کو جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی قدر و قیمت متعین کی جاتی ہے۔ اور یہ جو اصول ہیں، اسی اصولوں کی بنیاد پر مختلف نظریات وجود میں آئے، اور ان مختلف نظریات کے سبب مختلف دبستان، مختلف اسکول، تھاٹ آف اسکول جو ہے تنقید کے وجود میں آئے ہیں۔ اب ہمارے پاس دیکھیے تنقید کے یہ جو 5 دبستان ہمارے نصاب میں شامل کیے گئے ہیں، ان کو ہم پڑھیں گے۔ یوں تو بہت سارے دبستان ہیں، جو ایسے تاثراتی تنقید بھی ہے، جمالیاتی تنقید بھی ہے نا، مارکسی تنقید ہے، ترقی پسند تنقید ہے، یہ بھی اور دیگر دبستان ہیں، لیکن نصاب میں جو شامل ہے ان کو ہی ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے وہ دیکھیں گے ترقی پسند تنقید۔ ترقی پسند تنقید کارل مارکس کے نظریات کے سبب جو تنقید وجود میں آئی ہے، اس کو ہم ترقی پسند کہتے ہیں۔ مارکس کے جو نظریات تھے، مارکس کے جو خیالات تھے، کارل مارکس کے، وہ خیالات کی اشاعت کرنے کے لیے، یا اگر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کمیونزم کی تشہیر کرنے کے لیے
ترقی پسند تنقید نے بنیادی کردار ادا کیا ہے، یا وہ ادب جو مارکس کے خیالات کی تشہیر کرتا ہے وہ مارکسی ادب کہلاتا ہے۔ ہماری زبان میں جو ادب ان خیالات کو فروغ دیتا ہے، کون سے؟ مارکسی خیالات کو، کمیونزم کے خیالات کو، مارکسی نظریات کو، محنت کشوں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو محنت کشوں کی حمایت کرتا ہے وہ ترقی پسند ادب کہلاتا ہے۔ اس طرح وہ تنقید جو ادب کو مارکسی نظریات کی کسوٹی پر پرکھتی ہے، سن لیجئے اور ایک مرتبہ، وہ تنقید جو ادب کو مارکسی نظریات کی کسوٹی پر پرکھتی ہے مارکسی تنقید کہلاتی ہے۔ ہمارے یہاں اس تنقید کو ترقی پسند تنقید کہا جاتا ہے، یعنی مارکسی تنقید کچھ اور نہیں ہے بلکہ ترقی پسند تنقید ہی ہے، اور یہ کارل مارکس کے نظریات کی وجہ سے وجود میں آئی ہوئی ہے۔ یعنی کارل مارکس کے جو نظریات تھے، مزدوروں کی حمایت کرنا، مزدوروں کو، سرمایہ داروں کو ظالم سمجھنا، مزدوروں کی حمایت یعنی ان کے حقوق کو دلانے کی کوشش کرنا، یہ جو نظریات تھے، ان نظریات کی اشاعت کرنے کے لیے جس ادب کا سہارا لیا گیا، اور ان نظریات کی جس نے تائید کی وہ جو ہے مارکسی نظریات کہلائے، اور اس کا اثر ادب پر بہت زیادہ رہا۔ اصل میں انقلاب روس جو 1917 میں ہوا تھا، اس کے بعد مزدوروں کو اپنی طاقت کا اندازہ قائم ہوا اور ان کے حامیوں کو احساس ہوا کس بات کا کہ محنت کش اگر بیدار ہو جائے تو دنیا کا جو بحرہ ہے، جو دنیا کا نظام ہے، اس کو سنوارا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیے 1917 کا جو دور ہے، وہ دور ہندوستان کا بھی بڑا ہی نازک ترین دور گزرا ہے، کیونکہ اس دور میں انگریزوں کی حکومت ہمارے ملک پر قائم تھی، اور انگریز انتہائی ظالم اور جابر حکمران تھے۔ تو جس کیفیت سے روس گزر رہا تھا ویسی کیفیت سے ہندوستان بھی گزر رہا تھا، تو اس کے جیسے اثرات ہندوستان کے ادب پر بھی قائم ہوئے ہیں۔ یورپ میں بیداری کی لہر دوڑی گئی۔ یورپ کے مختلف یونیورسٹیوں میں جو ہندوستانی طالب علم تعلیم پا رہے تھے، اب انہیں بھی احساس ہوا کہ کسی طرح کارل مارکس کے نظریات کو ہندوستان میں بھی فروغ دیا جائے، لہٰذا انہوں نے جو ہے یورپ میں ایک انجمن قائم کی، اور اسی انجمن میں جو خاص لوگ یکجا ہوئے اور اس نظریات کو فروغ دیا، ان میں ایک اہم نام سجاد ظہیر، دوسرا ملک راج آنند، تیسرا محمد دین تاثیر، چوتھا جیوتی گھوش شامل تھے، اور انہوں نے اس انجمن کا نام رکھا پروگریسو رائٹر ایسوسی ایشن۔ وہ جو یورپ میں انجمن قائم کی گئی، جس کا مقصد یہ تھا کہ کارل مارکس کے نظریات کو ہندوستان میں اس کی اشاعت کی جائے، اس کی تشہیر کی جائے، تاکہ لوگ پڑھے، اور پڑھنے کے بعد اس وقت جو بڑے سرمایہ دار تھے، انگریز حکمران تھے، اور وہ بڑے سرمایہ دار جو ہندوستانیوں کا خون چوس رہے تھے، ان کے خلاف ایک فضا قائم کرنا ضروری تھا۔ لہذا انہوں نے ایک انجمن قائم کی ان لوگوں نے، اور اس انجمن کا نام رکھا پروگریسو رائٹر ایسوسی ایشن، یعنی انجمن ترقی پسند مصنفین، اور یہ واقعہ تھا 1932 کا۔ اور اسی سال سجاد ظہیر جو ہے اپنی تعلیم سے فراغت حاصل کرنے کے بعد وہ ہندوستان لوٹ آئے، اور یہاں بھی انہوں نے وہی انجمن قائم کی، اور اس کا باقاعدہ ایک مینیفیسٹو منشور بھی جو ہے انہوں نے شائع کیا، اور اس میں اعلان کیا گیا کہ ادب اب غیر جانبدار نہیں رہ سکتا۔ کیوں نہیں رہ سکتا؟ کیونکہ ادب کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو مسرت پہنچانے کے ساتھ ساتھ بیدار بھی کیا جا سکے، لہذا ایسا ادب لکھنا چاہیے جو مظلوموں کی حمایت کر سکتا ہے، سوئے لوگوں کو بیدار کر سکتا ہے، وہ غریبوں کے، کسانوں کے، مزدوروں کے حقوق دلا سکتا ہے۔ ادب کی بنیادیں چونکہ زندگی میں پیوست ہیں، اور زندگی مسلسل تغیر و تبدیل کی کہانی ہے، زندہ اور سچا ادب وہی ہے جو سماج کو بدلنا چاہتا ہے، اسے عروج کی راہ دکھانا چاہتا ہے، اور انسانیت کی خدمت کی آرزو رکھتا ہے۔
منشور میں اس یقین کا بھی اظہار کیا گیا کہ ہمارے ملک کا ادب زندگی سے اپنے کو وابستہ کرے گا۔ یعنی جو منشور بنایا گیا تھا اس میں اس بات کا تیقن دلایا گیا کہ اب ہندوستان میں وہ ادب لکھا جائے گا جو انسانی زندگی کی خدمت کرے گا، انسانیت کی خدمت کرے گا، اور زندگی سے ادب زندگی سے وابستہ رہے گا۔ اب زندگی سے وابستہ رہے گا یعنی زندگی میں جو کچھ بھی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کا اظہار کرے گا ادب۔ اب دیکھتے ہیں قدیم ادب جو تھا، جیسے داستانیں تھیں، تو اس میں وہی ما فوق الفطرت عناصر ہیں، ذہن سے ماوراء باتیں ہیں، ہے نا، شہزادوں شہزادیوں کی کہانی ہے جس کا حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن ترقی پسند تنقید نے، یعنی ترقی پسند نقاد نے، ترقی پسند ادیبوں نے اب یہ سوچ لیا کہ ادب کو زندگی سے وابستہ کیا جائے اور زندگی کے ارتقاء کا اس کو علمبردار بنایا جائے۔ ایک اہم بات یہ بھی کہی گئی کہ حسن، آرٹ وغیرہ کی نقاب پہن کر ادب کا راز حیات سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا کہنا ہے اور کن سے کہنا ہے، کیسے کہنا ہے کا سوال بعد میں پیدا ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ مواد کو حیت پر فوقیت دی گئی ہے۔ تو اس طرح جو ہے ترقی پسند تحریک وجود میں آئی ہندوستان میں۔ کیا تھا دیکھیے، پروگریسو رائٹر ایسوسی ایشن سے جو ہے ترقی پسند تحریک کا ایک وجود ہندوستان میں آیا، اور سجاد ظہیر نے اس کی بنیاد ہندوستان میں رکھی، اور اس تحریک کو سب سے پہلے ہندوستان میں مولوی عبدالحق، منشی پریم چند اور جوش ملیح آبادی کی سرپرستی حاصل ہوئی۔ ترقی پسند تحریک کو سب سے پہلے مولوی عبدالحق، منشی پریم چند اور جوش ملیح آبادی کی سرپرستی حاصل ہوئی۔ بعد ازاں یہ کارواں، ترقی پسند تحریک کا کارواں بڑھتا گیا اور وافر مقدار میں لوگ اس میں آتے گئے، اور ان لوگوں کے آنے سے وہ ادب بھی وجود میں آنے لگا جو مندرجہ بالا اعلان نامے کے معیار پر پورا اترتا تھا۔ اسی کے ساتھ ترقی پسند تنقید کی داغ بیل پڑی، جس نے ادب کی قدر و قیمت کا تعین کرنے کے لیے سخت معیار مقرر کیے۔ دیکھتے دیکھتے اردو تنقید پر ترقی پسندی کا غلبہ ہو گیا۔ اس بات کو خلیل الرحمن عظمی نے کچھ بہت ہی خوبصورت انداز سے کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک نے شاعری اور افسانہ نگاری کے علاوہ اردو زبان کے جس شعبے کو سب سے زیادہ متاثر کیا وہ ادبی تنقید ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو کچھ بے جا نہ ہوگا کہ اس تحریک کی بدولت اردو تنقید کو ایک نیا ذہن، ایک نیا مزاج اور ایک منفرد کردار نصیب ہوا۔ یعنی دیکھیں، سب سے پہلے ترقی پسند تحریک وجود میں آئی، پھر بعد ازاں اس تحریک سے ادیب منسلک ہوئے، انہوں نے ترقی پسند نظریات کے حامل کے مطابق اس ادب کو لکھا، اور اس کے بعد ترقی پسند نقاد بھی وجود میں آئے، انہوں نے ادب کو جانچا پرکھا، اور انہوں نے جو مارکسی نظریات کے بنیاد پر جو ادب لکھا گیا تھا، مزدوروں کی حمایت میں جو ادب لکھا گیا تھا، اسی کو پسند کیا اور کہا کہ ہاں یہی ادب ہے، کیونکہ انسانی زندگی کا تعلق ادب سے ہے، ادب اور انسانی زندگی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، لہذا انسانی زندگی کے جو مسائل ہیں اس سے ادب فرار راہ اختیار نہیں کر سکتا۔ لہذا ترقی پسند ادیب بھی بنے اور بہت زیادہ ترقی پسند نقاد بھی وجود میں آئے۔ ترقی پسند تنقید اردو ادب کو ایک مقررہ سمت کی طرف لے جانا چاہتی تھی۔ اس کی سمت مقرر تھی، کیا تھی؟ کہ غریبوں کی حمایت کی جائے، مزدوروں کی حمایت کی جائے، سرمایہ داروں کی مخالفت کی جائے۔ ترقی پسند نقادوں نے رسالوں، جلسوں اور اعلان ناموں کے ذریعے اپنے مقاصد کو واضح کیا۔ خلیل الرحمن کی کتاب اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک سے ان مقاصد کا خلاصہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ ادب ایک اعلی کار، ترقی پسندوں نے بار بار واضح طور پر اعلان کیا کہ ادب کو جماعت کا خدمت گزار ہونا چاہیے اور اس سے زندگی کو سنوارنے میں مدد لی جانی چاہیے۔ دیکھیے، ادب کا مقصد ہوتا ہے مسرت پہنچانا، بنیادی مقصد۔ ادب برائے ادب ہوتا ہے۔ ادب برائے مقصدیت کا نعرہ دینے کا کام سب سے پہلے ترقی پسند تحریک نے کیا،
اور ترقی پسند تحریک کی وجہ سے ترقی پسند نقاد وجود میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ ادب کو جماعت کا خدمت گزار ہونا چاہیے اور اسے زندگی کو سنوارنے میں مدد لینا چاہیے۔ ادب عوام کے لیے، ادب کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس سے زیادہ لوگوں، بلکہ صاف لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ عوام کو فائدہ پہنچے۔ ترقی پسند ادیب اس پر ہمیشہ زور دیتے رہے کہ ان کا ادب عوامی ادب ہے، عوام کو فائدہ پہنچانا ہے۔ مادیت پرستی یا مادیت پسندی جو ہے ادب میں شامل کی گئی، اور اسی طریقے سے جو ہے ترقی پسند تحریک وجود میں آئی ہے، جس کا مقصد مزدوروں کی حمایت کرنا ہے، اور یہی کارل مارکس کے نظریات کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے۔ لہٰذا کارل مارکس کے جو نظریات تھے ان پر جو تنقید ان پر جو ادب کھرا اترتا ہے، وہی ادب جو ہے ترقی پسند نقادوں کی نظروں میں صحیح ادب تھا، اور انہوں نے اسی کو صحیح ادب کہا ہے۔ بعد ازاں ہمارے نصاب میں جو ایک اہم تنقید ہے وہ رومانی تنقید ہے، انشاءاللہ تعالی عزیز اس کو ہم دوسرے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، بہت بہت شکریہ۔